اور آج کوئی ہمارے بھائی اگر ہمیں یہ طعنہ دیں کہ آپ چونکہ میلاد نہیں منانا چاہتے یا آپ کو میلاد سے چڑ ہے اس لیے آپ 12 ربیع الاول کو یوم ولادت نہیں مانتے، تو یہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے، کیونکہ یہ اختلاف آج کا نہیں ہے۔ جن ہستیوں کو وہ بھی بہت بڑا مقام دیتے ہیں بلکہ اولیاء میں سب سے سر فہرست رکھتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پاؤں اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں جس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے ولی ہیں اور ان کے نام کی 11ویں ہر مہینے کھاتے پیتے ہیں، اور کھانے پینے کا ایک سلسلہ پورا ان کے نام سے منسوب کر رکھا ہے جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، ہمارے بھائی بھی بہت بڑے عالم ہیں، تو 12 ربیع الاول کو وہ بھی یوم ولادت نہیں مانتے، بلکہ وہ تو سرے سے ربیع الاول کو ماہ ولادت ہی نہیں مانتے۔ آج بھی ان کی کتابیں لوگوں کے پاس موجود ہیں، اور کئی کتابیں تو ایسی ہیں ہمارے بریلوی بھائیوں نے خود شائع کی ہوئی۔ ان کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ کیا 12 ربیع الاول یوم ولادت ہے؟ کیا اس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ 10 محرم یوم ولادت ہے، اور ہمارے بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیر تو پیر ہیں، ہمارے پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی، کہتے ہیں کہ پیروں سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ جانتے ہیں کہ 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ 10 محرم کو تو سوگ کرنا ہے، 10 محرم کو ماتم والوں کی تائید کرنی ہے جا کے، 10 محرم کو تو ان کی جا کے مجلسوں کو گرمانا ہے، تو اب 10 محرم کو کیسے یوم ولادت مان لیں؟ جو تاریخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یوم ولادت ہے اس دن یہ یوم سوگ منا رہے ہیں۔